آج ہم بات کریں گے تخت بلقیس کے بارے میں۔ ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ اتنا خوبصورت اور پیارا تھا کہ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ اور تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ بلقیس کے آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ سب مطیع ہو کر میرے حضور حاضر ہوں؟ تو ایک سرکش جن بولا کہ میں وہ تخت لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ اجلاس برخاست کریں، اور میں اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ، جو اسم اعظم بھی جانتے تھے اور ایک باکرامت اللہ کے ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برقیہ آپ نے روحانی طاقت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب سے نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن میں کچھ یوں ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ ناظرین، اس واقعہ سے جو ہمیں درس ہدایت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے بھر کی مدت میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر کر دیا، اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اس طرح بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمیوں اور جانوروں کو لمحہ بھر میں بلا لیا۔ یہ سب اولیاء کی اس روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو خداوند قدوس نے اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے خبردار، کبھی ہرگز اولیاء کرام کو اپنے جیسا نہ خیال کرنا، اور نہ ان کے اعضاء کی طاقتوں کو عام انسانوں کی طاقتوں پر قیاس کرنا۔ کہاں عوام اور کہاں اولیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھ لینا، یہ گمراہی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا اس وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ خدا کے اولیاء سے بہت کم لوگ آگاہ ہوئے۔